حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جائز اور مباح چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، تا وقت کی دو چیزیں یعنی اسراف اور تکبر تم میں سرایت نہ کرے، یعنی جب تک کھانے پینے میں دو خصلتیں اسراف اور تکبر شامل نہ ہو اس وقت تک کھانا پینا مباح ہے۔ جب اسراف آ گیا یا تکبر آ گیا اب اس مباح میں کراہت آ جائے گی، پھر اس توسع کی گنجائش پھر نہیں رہے گی۔ تو خوب کھاؤ پیو مگر اسراف اور تکبر سے بچو، یہ بتایا اس حدیث۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان اسماء بنت ابی بکر دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں آئی کہ ان کے بدن پر باریک کپڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، عورت جب ایام حیض کو پہنچ جائے یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دیکھا جائے علاوہ اس کے اور اس کے، یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسماء بنت ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور نبی علیہ السلام کی سالی تھی۔ بلوغ کے بعد اس نے باریک لباس پہن رکھا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا المحیض، اس سے مراد بلوغ ہے کیونکہ حیض کا آنا بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس عورت نے ایسا باریک کپڑا پہن رکھا ہو کہ اس کی نیچے سے اس کا بدن چھلک رہا ہو تو وہ عورت حقیقت میں برہنہ عورت کے حکم میں ہے، جو کاسیات عاریات کا مصداق ہے۔ اور اس حدیث میں الا ھذا وھذا، اس سے مراد عورت کا چہرہ اور ہتیلی ہے، بوجہ مجبوری اس کا کھولنا عورت کی مجبوری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو اس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ البتہ اگر محل فتنہ ہو تو عورت کے لیے بلا وجہ چہرہ کھولنا بھی پھر منع کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں عورت کے لیے ایسا باریک لباس منع ہے جس میں جسم نظر آتا ہے، اس کو بیان کیا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامت فقال ابو بکر یا رسول اللہ ازاری یسترخی الا ان اتعاہدہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست ممن یفعلہ خیلاء، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص از راہ تکبر اپنا تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے قصد اور ارادے کے بغیر میرا تہبند لٹک جاتا ہے اور ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے نیچے پہنچ جاتا ہے، الا یہ کہ میں ہمہ وقت اس کا دھیان رکھوں، یعنی اگر میں ہر وقت اس طرف متوجہ رہوں تو یقیناً کسی بھی وقت میرا تہبند نیچے نہیں لٹک سکتا، لیکن بعض شرعی یا طبعی رکاوٹوں کی وجہ سے اس کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو از راہ تکبر اپنا تہبند یا پاجامہ لٹکاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر تھے نا، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بوجہ مجبوری کبھی کبھی ایسا عمل ہو جاتا تھا، اور لوگ ہمیشہ اس کو جو ہے جائز اور حق سمجھتے ہیں اور اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کیسے جو ہے وہ تو کبھی کبھی مجبوری سے ہو جاتے تھے، اور لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ تمہارے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح خوف کہاں ہے، تقوی کہاں ہے؟ تو از راہ تکبر ازار لٹکانا جو ہے یہ حرام۔ وعن دحیۃ بن خلیفۃ قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقباطی فاعطانی منها قبطیۃ فقال اصدعها صدعین فاقطع احدهما قمیصا واعط
آخر امرأتك تختمر به فلما ادبر قال وأمر امرأتك ان تجعل تحته ثوبا لا يصفها رواہ ابو داود۔ حضرت دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبطی کپڑے آئے تو آپ نے اس میں سے ایک قبطی کپڑا مجھ کو عطا کیا اور فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر لینا، ان میں سے ایک کا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی عورت کو دے دینا، وہ اس کا دوپٹہ بنا لے گی۔ پھر جب دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے کہ میں جب واپس ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عورت کو ہدایت کر دینا، اپنی عورت کو بتا دینا کہ اس قبطی کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کپڑے کی باریک ہونے کی وجہ سے اس کے بال اور جسم نظر نہ آئے۔ تو مصری کپڑے کو قباطی کہتے ہیں، یہ قسم کا کپڑا ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کو جو ہے پاڑ کر 2 ٹکڑے بنا لیے اور ایک اس کو دیا اور دوسرے کے بارے میں بتایا کہ اس کا اپنی عورت کو دے دے، اپنے گھر والوں کو اس کا دوپٹہ بنا لے، اور پھر بتایا کہ کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے جسم کی جو ہے یعنی بال نظر آئیں گے، تو فرمائے کہ لا یصفھا، یعنی کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے جسم کے خط و خال معلوم نہ ہو، نظر نہ آئے، اس لیے اس باریک کپڑے کے نیچے کوئی اور کپڑا پہن لیا جائے تاکہ جسم چھپ جائے، اور اگر کوئی شخص جسم کا بیان کرے تو بیان نہ کر سکے، ایسی جو ہے چھپی ہوئی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے اس طرح باریک لباس پہننا یہ منع ہے، تو اگر باریک لباس پہننا ہو تو اس کے نیچے ضرور کوئی نہ کوئی کپڑا پہن لے۔ عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترکب الخز ولا النمار رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ خز اور چیتے کے کال کی زین پوش پر یعنی سوار نہ ہوا کرو۔ الخز، اگر خز سے خالص ریشم مراد ہو تو پھر اس کا استعمال حرام ہوگا، اور اگر پہلے زمانے میں اون کے ساتھ مخلوط کوئی کپڑا مراد ہو تو پھر کراہت تنزیہی پر یہ حدیث محمول ہوگی۔ ولن نمار، نمار نمرتن کی جمع ہے، چیتی کی کھال کو کہتے ہیں۔ ممانعت کی وجہ پہلے لکھی گئی، پہلے جو ہے بتا دی گئی، ویسے جب شریعت نے منع کر دیا تو پھر کسی وجہ کو تلاش کرنا مناسب نہیں۔ وعن البراء ابن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المیسرۃ الحمراء رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا، تو ریشم اور چیتی کی کال اور سرخ زین پوش سے ان 2 حدیثوں میں ممانعات آئی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔